بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باحریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز بعد میں کروں گا۔ پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب اور جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل سحر عباس ان کو مبارکباد پیش کی ہے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، اور لکھا کہ ساتھ ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام بھی شیئر کیا جو بہت ہی اچھا لگا مجھے۔ آپ نے لکھا، امید ہے نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی۔ ریاست کی طاقت عوام سے ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ساتھ ہی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی شیئر کیا۔ لکھا کہ مت بھولیں مسلح افواج قوم کی ملازم ہے، آپ قوم کی پالیسیاں نہیں بنا سکتے، پالیسیاں بنانا سویلین کا کام ہے، اور آپ وہ کام کریں جو آپ کے سپرد کیا جائے یا سپرد کیا گیا ہو۔ اور ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا پیغام تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلح افواج کے لیے، اور جو آج سابق وزیر اعظم امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب نے اپنے مبارکباد کے پیغام کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا۔ ناظرین اکرام، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت سبق سیکھا ہے۔ پہلے وہ وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن اب وہ 4 سال سے کچھ اوپر وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بہت کچھ سیکھا کہ وزیر اعظم کو کس طرح یرغمال بنایا جاتا ہے پاکستان میں، کس طرح ہر ایک وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر 2-2.5 سال کے بعد اتار دیا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ جتنے وزرائے اعظم پاکستان کے رہ چکے، ان کی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائے۔ کسی نے کہا مجھے کیوں نکالا، تو کسی کو عدالتی نائل کروایا گیا، جس طرح سابق وزیر اعظم گیلانی صاحب ان کو بھی اتار دیا گیا، ظفر اللہ جمالی صاحب سے ان کو بھی اتار کے پرا کر دیا گیا سائڈ پہ، نواز شریف صاحب کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا گیا۔ پہلے کا کیا کہا جاتا ہے، پہلے یہ ہر ایک وزیر اعظم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ -1، آپ ان وزیر اعظم کو -1 کریں، اپنی پارٹی کا کوئی نیا وزیر اعظم نہ، جو سارے مانتے گئے باتیں۔ لیکن اس دفعہ ٹکر کے لوگ ملے تھے، وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، جن کی پارٹی کو یہ کہا گیا، پہلے آپ نے سنا میڈیا پہ چلتا رہا کہ -1، لیکن پارٹی نے بھی ساتھ دیا کہ -1، پی ٹی آئی تو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، اگر عمران خان صاحب نہیں ہیں تو -1 کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر خان صاحب اور ان کی پارٹی ڈٹ گئی، -1 نہ ہوئے بلکہ اپنی حکومت کی قربانی دے دی، ڈٹ کے کھڑے رہے، اور یہ نہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا، بلکہ یہ سوال کرتے رہے اور بتاتے رہے اپنی قوم کو کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ آپ روس کا دورہ کیوں کر کے آئے ہیں۔ حالانکہ سب پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مشورے کے ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب روس میں گئے تھے، اور کس لیے نکالا گیا کہ آپ نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا۔ تو ناظرین اکرام، یہ خان صاحب کا نظریہ تھا جس پہ آج بھی قائم ہے۔ اگر اس وقت میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے -1 ہونے کی بجائے حکومت سے ریزائن کر دیتے، حکومت چھوڑ دیتے، تو وہ بھی ہیرو ہوتے، لیکن انہوں نے شاید خان عباسی صاحب کو وزیر اعظم آگے کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے گیلانی صاحب کی جگہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو کر دیا، لیکن خان صاحب نے یہ نہ کیا، بلکہ اپنی قربانی، اپنی جماعت، اپنی وزیر اعظم کی اور پوری حکومت کی قربانی دی۔ تو نواز شریف صاحب
جب نکالے گئے تب تو انہوں نے کہا جی نہیں، پاکستان میں یہ کیا چل رہا ہے، جس کو دل ہے کان سے پکڑ کے اتار دیا جاتا ہے، ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، کھڑے رہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، خلائی مخلوق وغیرہ وغیرہ پاکستانی کو ہم سب نے سنا۔ لیکن ساتھ ہی ان کے بھائی بیٹی اور سب پارٹی نے جوتے پالش شروع کر دیے۔ پرانوں کے ساتھ اب نئے جوتوں کی پالش کا کام بھی جاری ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسے ہی آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ حل ہوا، نئے آرمی چیف صاحب آئے، تو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست میں بھی تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کل ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو امپورٹڈ حکومت کی بی ٹیم کا کام کرتا ہے۔ اس نے ایک الیکشن کمیشن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، عین اس وقت کی ہے جب الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو خان صاحب کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت کو اور ہوا دی ہے کہ یہ کتنے مقبول ہو رہے ہیں۔ یہ موسم کی تبدیلی اور سیاست کی تبدیلی ہے، اور آرمی چیف کی تبدیلی کے ساتھ یہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ جو کل تک ہر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان کے خلاف کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر دیا کرتے تھے، انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے۔ کیا رپورٹ جاری کرتے ہیں سنیے۔ الیکشن کمیشن نے رپورٹ جاری کی، 12 جماعتوں پر حکومتی اتحاد اپنی مقبولیت کھونے لگا۔ یعنی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ 13-14 مسالہ جات رلے ہوئے ہیں، یہ اپنی حکومت کے دوران جب ان کا حکومت ان کی چل رہی ہے، اس میں اپنی مقبولیت کھونے لگی ہے۔ اور کیا لکھتے ہیں، موجودہ حکومت کے قیام میں 36 نشستوں پر الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن ناظرین اکرام، 36 نشستوں پر انتخاب ہوئے، جس میں پی ٹی آئی نے ایک سیٹ پہ الیکشن نہیں لڑا، 35 میں انہوں نے الیکشن لڑا، اور پی ٹی آئی نے حصہ لیا 35 پر، 27 پر کامیابی حاصل کی۔ کامیابی کا تناسب 75% رہا، یعنی کہ 75% پر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی۔ یہ الیکشن کمیشن رپورٹ جاری کر رہا ہے۔ تو ووٹوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو پی ٹی آئی نے مجموعی طور پر ان سیٹوں میں 18,59,322 ووٹ مجموعی طور پر حاصل کیے۔ اس سیٹ کے بھی میں شمار کر رہا ہوں جس پہ انہوں نے پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا تھا، لیکن دوسری پارٹیوں نے لڑا تھا، ان کو تو ملے ووٹ، لیکن پی ٹی آئی نے نہ لڑا، ان کو ووٹ نہ ملے۔ ان کے بشمول ان کے جو ہے وہ پی ٹی ایم 12-13 جماعتیں جو ہیں وہ لے رہی ہیں ان 35 نشستوں میں ووٹ 15,98,391 ووٹ۔ تو 11 قومی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن ہوا، 9 پر پی ٹی آئی نے فتح حاصل کی، 1 پر حقی سچی فتح حاصل کی پیپلز پارٹی نے جو ملتان کی سیٹ تھی، لیکن کراچی والی سیٹ تھی جو ناظرین کرام آپ نے بھی دیکھا میڈیا پہ کس طرح پولیس والے ٹھپے لگا رہے تھے، دھاندلی کے ساتھ وہ جیتے۔ یوں 2 سیٹیں پیپلز پارٹی لے گئی، 9 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتی۔ تو نون لیگ کو ایک بھی سیٹ حاصل نہ ہوئی۔ جی ہاں ناظرین کرام، نون لیگ کو ایک بھی سیٹ حاصل نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں نون لیگ کا حال کیا ہے، حکومت ان کی ہے، وزراء ان کے ہیں، وزیر اعظم ان کا ہے، بوٹ بھی پالش وہ خوب کرتے ہیں، لیکن سیٹ ایک بھی حاصل نہ کر سکیں کیونکہ انہوں نے اپنے نظریے کو چھوڑ دیا ہے جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو۔ آپ بوٹ کو پالش کر کے حکومت چلا رہے ہیں، حکومت بنائی، ہانسا پی کرائی، تو یہ ہوتا ہے حال۔ تو ناظرین اکرام، پنجاب میں 23 سیٹوں پر الیکشن ہوا، جن میں پی ٹی آئی نے، پاکستان تحریک انصاف نے 17 پر جیت حاصل کی، 1 آزاد امیدوار لے اڑا، اور پاکستان نواز لیگ انہوں نے 5 نشستیں حاصل کی، جو 2 ایک پنڈی والی ایک اور دھاندلی کے ذریعے حاصل کی، لیکن 5 پر انہوں نے فتح حاصل کی۔ تو ناظرین اکرام، یہ حال ہے نون لیگ کا اور امپورٹڈ حکومت کا۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، جب سے ان سے اقتدار چھینا گیا ہے، ان کی حکومت توڑی گئی ہے یا رجیم چینج کے ذریعے ختم کی گئی ہے، تبدیل کی گئی ہے، تو اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے،
لیکن امپورٹڈ حکومت جو 14 15 16 جماعتیں رل کے حکومت کر رہی ہیں، خان صاحب کی حکومت کو توڑنے میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوئے، امپورٹڈ حکومت جو ہے 16 جماعتی اتحاد یہ کس طرح غیر مقبول ہو گئے حکومت میں ہوتے ہوئے۔ تو ناظرین اکرام یہ الیکشن کمیشن نے رپورٹ جاری کی ہے، اور اس وقت کیا جب الیکشن کا ماحول بنا ہے۔ تو ناظرین اکرام آگے چلتے ہیں۔ عمران خان کا اعلان ہے کہ آئندہ الیکشن میں درینہ امیدواروں کو ٹکٹ دیں گے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ چلے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ مریم نواز کہتی تھیں عدم اعتماد سے پہلے کہ نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے، لیکن خان صاحب کا اب ٹکٹ چلے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور خان صاحب جس کو بھی ٹکٹ دیں گے ان کا وہ امیدوار بھاری اکثریت سے جیتے گا، کامیاب ہوگا۔ موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے امپورٹڈ حکومت الیکشن کروانے سے بھاگ رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے لگے ہیں، تو امپورٹڈ حکومت نے بیٹھ کر سر جوڑ لیے ہیں۔ سر جو جوڑے ہیں ایک دن آنے والا ہے کہ یہ سر ٹکریں ماریں گے۔ تو کیا پلان کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہم عدم اعتماد اور گورنر راج بھی لا سکتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں گورنر کے ذریعے۔ تو ناظرین کرام، اس میں ان کے لیے تمام دروازے بند ہیں۔ اب نہ نوٹوں کی گٹھڑیاں چلیں گی نہ لوٹوں کی گٹھڑیاں۔ جی ہاں ناظرین کرام، اندر کی خبر رکھنے والے کہتے ہیں کہ نہ نوٹوں کی گٹھڑیاں چلیں گی نہ لوٹوں کی، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو صدر کے ریفرنس جو بھیجا تھا اس پہ ان کا فیصلہ واضح ہے کہ لوٹوں کا ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا۔ اسمبلیوں کو لوٹوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ پہلے لوٹے چلے تھے، کبھی علیم خان کے گھر، کبھی جہانگیر خان ترین کے گھر میٹنگیں ہوتی تھیں، لیکن وہ اب میٹنگیں بھی ختم ہو گئی ہیں، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ تو اب نہ نوٹوں کی گٹھڑیاں چلیں گی نہ لوٹوں کی۔ ہاں، یہ اگر گورنر کہتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ اگر وہ ووٹ نہیں لے سکتے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر دوبارہ الیکشن ہوگا۔ جب دوبارہ الیکشن ہوگا تو پھر پرویز الہی صاحب جیت جائیں گے۔ حمزہ شہباز کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے، تعداد ہی نہیں ہے پوری، تو پھر بھی لیں گے پرویز الہی صاحب۔ تو اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اگر وہ اپنے 10 ممبران کو یہ ریٹن لکھ کر دیں کہ میرے خلاف آپ نے ووٹ دینا ہے، تو پھر تو عدم اعتماد ان کا ہو جائے گا کامیاب۔ نہیں تو پھر ان کے لیے تمام طرح کے دروازے اب بند ہیں۔ ایک ہی دروازہ صرف کھلا ہے، وہ کون سا ہے کہ آپ نئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ ناظرین اکرام، آگے چل کے بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک جلسہ کیا جس میں آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور پیپلز پارٹی نے دل کا ہسپتال بنایا ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب، پیپلز پارٹی نے اگر دل کا ایک ہسپتال بنایا تو 35 سال سے حکمران بھی تو آپ کی پارٹی ہے، آپ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے آپ کی پارٹی ہے، تو ایک ہسپتال دل کا بنا دیا ہے تو کون سے بڑا آپ نے تیر چلا لیا ہے کہ پہلے لوگ ہندوستان بھارت میں جاتے تھے علاج کرانے کے لیے، تو اب کون سا ہم نے دیکھا ہے یا سنا ہے کہ بھارت سے یا بنگلہ دیش سے یا کسی اور ملک سے علاج کروانے کے لیے سندھ آ رہے ہیں لوگ۔ سندھ کے حالات جو بھی ہیں، جہاں کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ملتی، جہاں عورتیں بعد چاند گاڑیوں میں بیٹھی سڑکوں پہ بچے جنم دے رہی ہیں، تو ہسپتالوں کا انتظام تو اس طرح کا آپ کا سندھ میں۔ تو فواد چودھری صاحب نے ان کی سٹیٹمنٹ پہ بڑا خوبصورت جواب پیش کیا ہے کہ بلاول بھٹو کہتا ہے مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سندھ کے علاوہ تو ان کی پارٹی کہیں اور کسی ملک کے کونے میں نظر نہیں آتی، تو مقابلہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر اتنے ہی مقابلے کے لیے وہ تیار ہیں تو پھر الیکشن میں دیر کس کے لیے پھر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ پنجاب اسمبلی بچائیں، کے پی کے بچائیں؟ کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے الیکشن نیا کروانا۔ تو ناظرین اکرام، اگر کے پی کے اور پنجاب اسمبلی یہ تحلیل کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، تو اس میں اگر ضمنی الیکشن کروا دیتا ہے الیکشن کمیشن، تو یہ خان صاحب کے لیے بہت ہی بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این اے وزراء سارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے صوبائی اسمبلیوں میں جانا ہے، الیکشن لڑنے ہیں، لیکن نون لیگ کے لیے یہ موت ہے۔ ان کے وزیر مشیر جو بنے ہوئے ہیں وہ تو حلقے میں ووٹ مانگ نہیں سکیں گے۔ اس سے 2 اکثریت پنجاب اور کے پی کے سے دوبارہ حاصل کر لے گی پاکستان تحریک انصاف، اور جب الیکشن آئے گا جنرل تو پھر موجیں پھر اپنا الیکشن لڑیں گے، ایم این اے کا حکومت ان کی ہوگی، تو 2 اکثریت سے پھر بھی قومی اسمبلی میں بھی
پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنا لے گی۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔